جس طرح ایک مریض جو ہے اس کو سر درد کا شکار رہتا ہے، اعصابی تناؤ محسوس کرتا ہے، وہ میڈیکیشن کرواتا ہے لیکن اس سے وہ فرق محسوس نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اعصابی تناؤ ہو یا سر درد ہو یا بہت سارے اور جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک مریض ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ جی اچھا، سب سے بڑی یہ بات ہے، دیکھیے آپ نے کہا سر درد ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے انسان کا یہ آتا ہے برین. یہ میم یہ میرے ساتھ بھی پرابلم ہے کہ مطلب اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو یہ شاید مطلب بہت ساری پچھلے 4-5 دن سے میں خود بھی یہ والی سچویشن فیل کر رہی ہوں کہ مجھے اعصابی تناؤ محسوس ہو رہا ہے، جسم اکڑا اکڑا ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہے، میڈیکیشن جو ہے وہ مطلب میڈیسن کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے. تو میں اگر اپنے آپ کو ہی مثال دوں تو آپ پلیز بتائیں. دیکھیے سب سے پہلے اقرا یہ ہے کہ ہم پریشر جو لیتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، چھوٹی چھوٹی آپ ورک اسٹریس ہی اگزامپل لے لیں تو شروع یہاں سے ہوگا برین سے، پھر آبویسلی آپ کی نیک میں جائے گا، شولڈرز میں جائے گا، پھر وہ باڈی میں بیٹھ جاتا ہے اسٹریس جا کے، اگر آپ اپنے آپ کو ڈی اسٹریس نہ کریں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ اوور تھنک کر کے نا ان کو بہت بڑے مسائل بنا لیتے ہیں. اچھا، نمبر 1 ہماری لائف میں کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ہمارا کھانا پینے کی روٹین، ایون سونے کی روٹین از ویری ویری بیڈ. ٹھیک ہے، سو جب تک آپ ان چھوٹی چھوٹی، یہ ہمیں لگتا ہے چھوٹی چیزیں لیکن یہ بہت بڑی چیزیں، کیونکہ آپ مینٹلی اگر نہیں مطلب ایک اچھی جگہ پہ یا سکون نہیں ہے آپ کو تو آپ فزیکلی پرفارم بھی نہیں کر سکتے نا، کام بھی آپ کا افیکٹ ہوگا، آپ کی سوچ، آپ کی ڈیسیژن میکنگ، آپ کی ہر چیز افیکٹ ہوگی اس سے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے اقرا کہ ہم مدد مانگتے نہیں ہیں. ہیلپ مانگنا از آلسو اے ویری بگ تھنگ. جب آپ ایک تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں نا، میں سب سے پہلے اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں یو ویری بریو، بیکاز آنا ہی یہاں پہ بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ جو لوگ زوبیہ صاحبہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ خود کو بیچارے دوسرے کو کنوے نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ کیونکہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، نفسیاتی پرابلم ہے یا کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو تھپا لگتا ہے نا وہ کہتا ہے جی یہ تو سائیکو ہے. تو یہ والے مسائل جو ہے نا ان کے بارے میں ذرا دیکھیے، میں نے شروع میں مینشن کیا نا کہ ہم ہر چیز کو بہت اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں، ہم اس پہ ایک بہت برا دھبا سا لگا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کو زکام ہو، کھانسی ہو، سر میں درد ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک نارمل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ دیتے ہیں، آپ دوائیاں لے لیتے ہیں. تو وائی ڈو وی کنسیڈر کہ مینٹل ہیلتھ ایک اسٹگما ہے، بیماری ہے؟ انگزائٹی بھی ایک بیماری ہے. آپ دیکھیے جب انگزائٹی اٹیک ہوتا ہے تو آپ کی باڈی فزیکلی موو کرنے سے انکار کر دیتی ہے، سانس رکتا ہے، پیلپٹیشن ہوتی ہے، بہت سارے اور اس کے فزیکل علامات ہیں. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. دیکھیے سارے دن میں، اور میں آپ کے توسط سے یہ سب کو کہنا چاہوں گی، سارے دن میں پلیز 1 یا 2 گھنٹے نکالیے اپنے لیے، جدھر آپ صرف اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کریں. آپ جائیے، واک کریں، آپ نیچر میں بیٹھیں، بھلے آپ ایک چائے کا کپ لے کے گو آؤٹ سائڈ اینڈ سٹ ان نیچر اینڈ آبزرو آل دا بیوٹی اراؤنڈ یو. سو اپنے لیے ٹائم پلیز ضرور نکالیے. زوبیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں؟ کیا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ میڈیکلی اس کو کرتی ہیں، کاؤنسلنگ کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے ہمارا کام تو زیادہ کاؤنسلنگ کا ہی ہے آف کورس. سو سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے اگر کوئی میرے پاس انگزائٹی کا ایشو سب سے پہلے لے کے آیا تو اٹ مینس سب سے پری ڈومیننٹ ایشوز کا وہ ہے، تو اس پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں. اگر لیٹ سے کوئی غصے کا یا اینگر مینجمنٹ کا پرابلم لے کے آیا پھر ہم اس پہ کام کرنا شروع. ہر پیشنٹ، جس طرح ہر انسان مختلف ہے نا، ہر پیشنٹ کا ایشو مختلف ہوتا ہے. سو یور تھراپی ہیز ٹو بی کسٹمائزڈ اکارڈنگ ٹو یور کلائنٹ، کہ جس کی جو نیڈ ہے اس کی ضرورت کے مطابق پھر آپ، یہ نہیں ہوتا کہ ون فکس فار ایوری بڈی، نہیں، دیٹ ڈزنٹ ورک. آپ مطلب کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق ڈیل کرتی ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے آج کل کا جو ہمارے معاشرے کا ہے کہ مطلب کچھ لوگ ون سائڈ لو کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہیں ہیں تو ان کا ان چیزوں کے ساتھ لگاؤ بہت تھا، لیکن جب مطلب اگر فار ایگزامپل میرے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے. تو وہ والی ایک جو سچویشن ہے، اس سچویشن سے بندہ نکل نہیں پاتا ہے، تو اس طرح کے مریض بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو آپ ان کے لیے کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں، کس طرح ان سے نکالتی ہیں؟ پلیز تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. جی ایسے ہے کہ دیکھیے مختلف قسم کا ٹراما ہوتا ہے نا. یہ بھی جو ہے
ڈیتھ از اے ٹراما, لاس از اے ٹراما اینڈ گریف بھی ہم لوگ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خدا نہ خاصا بہت آپ کا نیئر اینڈ ڈیئر ون فوت ہو جائے, ہر بندہ آ کے آپ کو کوئی بات نہیں, چپ کرو, کوئی بات. اگر کوئی رونا چاہتا ہے پلیز اس کو رونے دیجیے, بیکاز دس از دیئر وے آف مینیجنگ دیئر گریف. ٹھیک ہے, وہ اسی طرح اسٹریس باہر نکال رہے ہیں اور آہستہ 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 وہ اس سے موو آؤٹ کریں گے. لیکن ہر ایک کا موو کرنے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا, ٹائم فریم, وہ فرق ہے. ہم اپنی نیڈ کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہائی سب کچھ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ہمیں شاید وہ بہت ڈسٹربنگ لگ رہا ہوتا ہے نا. دوسرا لاس جو ہے اس کو پروسیس کرنے میں دیکھیے ہمارے یہاں ریلیجن بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے نا. سو آپ کو ایک کہیں نہ کہیں ایک وہ دلاسا, ایک کہیں نہ کہیں وہ دعا جو ہے وہ بھی آپ کو ایک بہت زیادہ سولس دیتی ہے یا آپ کو سکون دیتی ہے. سو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. تو آپ نے دعا کا ذکر کیا, تو آپ اپنے پیشنٹس کو کسی دعا کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ یہ کوئی پراپر دعا ہے, آپ اس کو پڑھیں؟ تو نہیں, دیکھیے میں ریلیجن کے اس طرح سے نہیں مینیج کرتی. ہم اسپریچول لیول پہ ہاں کام کر رہے ہیں, لیکن ناٹ کہ میں اگر ان کو کہوں یہ دعائیں پڑھ لیں, یہ میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا کام ہے ان کو مینٹلی جو ہے مینیج کرانا چیزیں, تاکہ وہ اپنے اسٹریس کو, انگزائٹی کو, لاس کو, گریف کو مینیج کرنا سیکھیں. میم آج کل جو ہے ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکار ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں, مطلب ملکی حالات یا کچھ مسائل اس طرح سے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ہی, مطلب لگتا ہے کہ میں بھی نفسیات کا پیشنٹ ہوں, آپ بھی نفسیات ہیں, تو مطلب آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کریں کہ ان سارے مسائل سے وہ نکل سکیں؟ جی اچھا, سب سے پہلے تو دیکھیے نفسیات جو ورڈ ہے نا, اٹ مینس سائیکالوجی. اب ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ ہم سب کا پارٹ ہے. سو اس ورڈ کو اسٹگمیٹائز کر دینا, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. لیکن جو آپ کے مسائل ہر انسان کو ہوتا ہے, کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کے ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از دا وے لائف ٹیکس یو ٹورڈز اے سرٹن ڈائریکشن. ہم لوگ اب آپ نے دیکھا ہوگا فیلئر کو بھی بہت بہت زیادہ سیریسلی. فیلئر کیا ہے؟ ایک ری ڈائریکشن ہے آپ کی, کہ جی ری اسٹریٹجائز کرو اپنی لائف کو, ری ڈائریکشن لو. میں صرف ابھی آپ کے اس سے توسط سے یہ کہوں گی کہ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کو مینیج کریں, اوور ڈو نہ کریں. جب ہم بہت اپنے ہمت سے زیادہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ہمیں اسٹریس کاز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہر دن چھوٹے چھوٹے گولز اپنے سیٹ کریں, اور جب وہ اچیو کر لیں تو پلیز اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. یہ بہت بیسک چیز ہے پر بہت مشکل چیز ہے, بہت سارے لوگ نہیں اس کو کر سکتے. میم کچھ لوگوں میں فیلئر کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے, کچھ کو اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے, اگر اس میں فیل ہوگا تو ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے نا, کہ مطلب آپ کے اندر خوف ہے, ڈر ہے, آپ کسی سے اپنے ذکر نہیں کر پاتے ہیں کہ میں مطلب یہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر میں یہ نہیں کر پایا تو کیسے ہوگا. تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں, جن کو فیلئر کا ڈر ہوتا ہے؟ جی اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے اقرا, فیلئر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہار جائیں گے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر جو ہے نا. تو اس کے ساتھ سیلف ڈاؤٹ آ گیا نا, کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا سکتا. دیکھیے سب سے بڑی یہ چیز ہے, جو انسان فیل نہیں ہوتا نا, جو کسی چیز میں ناکام نہیں ہوتا, وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے. سو آپ سیکھتے ہی اپنے فیلئر سے ہیں. جب تک آپ کسی چیز میں ناکام نہیں ہوں گے, آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا اس کو میں امپروو کیسے کر سکتی یا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو پلیز اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کیجیے, تاکہ آپ کے جو اپنے اندر جو اتنی اینکشسنس ہے اس کو آپ مینیج کر سکیں. صحیح, مطلب آپ کے کہنے کا یہ کہ اپنے جو رویے ہیں یا جو سوسائٹی کے رویے ہیں ان کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کے اندر کا جو فیلئر ہے, مطلب آپ کے اندر جو ڈر ہے کہ میں یہ نہ کر پایا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ تو سارے ہی سب کچھ کہتے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے, تو میں آپ سے کہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسا پیغام جس سے وہ اپنی زندگی میں کچھ بہتری لا سکیں, پلیز 2 منٹ کا پیغام. جی تھینک یو. اینڈ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے پلیز سب سے پہلے تو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت سیریسلی لیجیے. چھوٹی چھوٹی انڈیکیشنز جو آ رہی ہوتی ہیں نا, ان کو ایڈریس کیجیے, کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں آ رہی, یہ آگے جا کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی پلیز لرن ٹو آسک فار ہیلپ.
کوئی شیم نہیں ہے. ہم لوگ ہر چیز کو اتنا شیم سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کو شیم کرتے ہیں, گلٹ میں وہ رکھتے ہیں. اس وجہ سے بچے یا ایون بڑے ہو کے وہ آپ کے اندر چیز رہ جاتی ہے اور آپ کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے. سو پلیز گو اینڈ آسک فار ہیلپ. اینڈ اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہیں, ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے, پلیز ان کو ایڈریس کیجیے. ڈونٹ اگنور دیم. تھینک یو. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھیں زوبیہ زبیر صاحبہ, جو کہ ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے نفسیات کے مسائل کے بارے میں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ واک کریں, روزانہ 1 سے 2 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں. بے شک ایک چائے کا کپ لے لیں, فرائز بنائیں, لیکن خود کو ٹائم دیں, خود کے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اپنی ذات کو وقت دیں گے تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں آپ ان سے باہر نکل سکیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, کیونکہ یہ نفسیات کے جو مسائل ہیں, آج کل کی جو ہمارے معاشرتی صورتحال ہے, اس میں ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکار ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ڈریں مت. اگر آپ کوئی اسی طرح کے مسئلے کا شکار ہیں تو بریو بنیں, اپنے جو قریبی ماہر نفسیات ہے اس کے پاس جائیں اور اپنا جو مسئلہ ہے وہ اس کو بتائیں, تاکہ وقت سے پہلے, اس سے پہلے کہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں, آپ کو وقتاً پتہ چل جائے اور فرسٹ سٹیج پہ ہی آپ اس کا علاج کروا سکیں. امید کرتی ہوں پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو دیجیے گا اجازت. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ نگہبان.